السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ الحمدللہ آپ کی دعاؤں سے میں بھی بالکل خیریت سے ہوں۔ اور آج شبانہ جی کی 14 اگست کے موقع پر ویڈیو آئی ہے۔ انہوں نے اپنے ہاتھ سے گھر میں کیک بنایا اور انہوں نے پھر وہاں پر آ کر اپنے بچوں کے درمیان بیٹھ کر وہ کیک کٹ کیا، اور کٹ ہونے کے بعد انہوں نے بتایا پاکستان کس طرح وجود میں آیا، کیا کیا ہوا جب پاکستان بنا، اور کتنے لوگ شہید ہوئے، کتنے لوگوں نے قربانیاں دی، تو یہ ہمارا پاکستان ہمیں ملا ہے۔ بالکل رائٹ فرمایا شبانہ جی۔ ہمارے ملک کو حاصل کرنے میں ہمیں بہت جو ہمارے لوگ گزرے ہیں بزرگ، اور پچھلی جو باتیں ہیں وہ بہت بڑی بڑی تھی، اسی لیے ہی تو ہمیں یہ پاکستان ملا ہے۔ بہت ساری قربانیاں دی گئی ہیں، بہت سارے لڑکے لڑکیاں شہید ہوئے ہیں، قائد اعظم محمد علی جناح نے بہت ساری قربانیاں دی ہیں، تب جا کے ہمیں یہ ہمارا پیارا پاکستان ملا ہے۔ پھر یہ سب باتیں آج تو شبانہ جی آپ نے بہت اچھی بتائی، کیونکہ کسی کو شاید پتہ تھی اور کسی کو شاید نہیں پتہ تھی، تو آج آپ نے یہ ایک نالج دی ہے لوگوں کو کہ ہمیں اچھے اچھے کام کرنے چاہیے اپنے ملک کے لیے، اور ہم اپنے ملک کو بنا کر رکھیں۔ ہمارا ملک ہمیں بہت محنت کے بعد ملا ہے، اس لیے ہمیں پاکستانی ہونے کا ثبوت دینا چاہیے۔ پھر شبانہ جی نے اپنی بیٹی امبر سے کہا کہ اپنے اسکول کا کوئی واقعہ بیان کرو، بتاؤ تمہارے ساتھ اسکول میں کیا ہوا، کیسے کیسے تم وہاں پر فنکشنز وغیرہ کیا کرتی تھی۔ تو بیٹی صاحبہ فرما رہی ہیں کہ بھائی مجھے نہ چھیڑو، میں نہیں کچھ کہہ سکتی۔ تو کیا مقصد ہے اس بات کا امبر صاحبہ کہ مجھے نہ چھیڑو؟ آپ کو کون چھیڑ رہا ہے؟ آپ کی والدہ صاحبہ نے تو بالکل آپ سے ایک سادہ سا سوال کیا تھا، جس کا جواب یہ تو نہیں بنتا تھا کہ آپ اپنی والدہ کو یہ جواب دیتی، اور مکمل آپ دونوں بہنوں کے منہ پھولے ہوئے تھے غبارے کی طرح۔ آپ کی والدہ صاحبہ ماشاءاللہ بہت خوش اور ہیپی نظر آ رہی تھی، بھرپور انہوں نے 14 اگست بہت شوق اور ولولے سے منائی، جبکہ آپ دونوں بہنوں کے منہ غبارے کی مانند پھولے ہوئے تھے۔ آپ کی بھابھی بھی بہت خوش تھی، آپ کے گھر میں خوشی کا سما تھا، لیکن لگتا تھا آپ دونوں بہنوں کو یہ سب ناگوار گزر رہا ہے جو آپ کی والدہ یہاں پر بیٹھ کر کر رہی ہیں۔ اس کا اظہار جب آپ کی والدہ نے آپ سے ایک سوال کیا تو اس کا یہ جواب آپ نے دے دیا، آپ نے اپنے غصے کا اظہار کیا کہ میں یہاں پر امی جو آپ کر رہی ہیں مجھے کچھ بھی خوشی نہیں ہو رہی، کیونکہ امبر صاحبہ تو ہر وقت ناراض رہتی ہیں، ہر وقت غصے میں رہتی ہیں، ہر وقت کہتی ہیں مجھے نہ چھیڑو، کیونکہ پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا ایسی ٹریجڈی ہو گئی ہے لائف میں کہ وہ کبھی خوش نظر آتی ہی نہیں ہے۔ کہیں تو وہ بلا وجہ ہی ٹھٹے مار رہی ہوتی ہیں، ہنس رہی ہوتی ہیں، کہیں کوئی وجہ ہوتی ہے تو بھی ہنسنا وہ مناسب نہیں سمجھتی۔ اور جب آخر میں ان کی امی نے کہا کہ بھائی لوگوں کو اپنے رویے بھی ٹھیک رکھنے چاہیے، اپنے اخلاق بھی ٹھیک رکھنا چاہیے، تو امبر اور گڑیا صاحبہ نے بے ساختہ ہنس کر دکھایا، مطلب ان کو یہ اپنے مطلب کی بات لگی۔ اس پر وہ دونوں بہت دیر تک مسکراتی رہیں اور خوش نظر آنے کی ناکام کوشش کرتی رہیں۔ تو مطلب نیگیٹو باتوں پہ امبر صاحبہ اور گڑیا صاحبہ خوش ہوتی ہیں، کوئی پازیٹیو بات کرو تو ان کو اچھا نہیں لگتا۔ اسی طرح کل کا جو ولاگ آیا تھا امبر جی کا، اس میں کسی نے سوالات کیے لوگوں نے جو ان کے سبسکرائبر ہیں، بہت سارے بھائی اچھے بھی کرتے ہیں برے بھی کرتے ہیں، دونوں طرح کے ہی لوگ دنیا میں موجود ہیں۔ اسی طرح آپ کو برا لگتا ہے، اس طرح ہی ریئیکشن چینل والوں کو بھی برا لگتا ہے جب اپنی فیک آئی ڈی سے وہاں آپ آ کر لوگوں کو غلط بولتی ہیں، اور مطلب آپ کی تو بہت ساری فیک آئی ڈیاں ہیں، ایک کو کوئی پکڑے گا تو دوسری وجود میں آئے گی، دوسری کو کوئی پکڑے گا تو تیسری وجود میں آئے گی۔ بس یہاں سے ریئیکشن چینل والوں کو سمجھ جانا چاہیے، جہاں پر نیگیٹو باتیں کی جا رہی ہوں وہ آپ کی آئی ڈی ہوگی، کیونکہ نیگیٹو باتیں آپ ہی پھیلانا چاہتی ہیں اور آپ ہی پھیلانا جانتی ہیں۔ اسی طرح کل کے ولاگ کے نیچے جب آپ کے لوگوں نے آپ سے سوالات کیے کہ بھائی آپ لوگوں نے یہ جو فنکشن ارینج کیا ہے یہاں پر آپ نے عقیقہ نہیں کیا اپنی بھانجی کا، تو آپ نے ان کو کہا کہ بھائی
یہ کبھی بھی کر سکتے ہیں، کبھی بھی تو کوئی نہیں کر سکتا، وہی لوگ کر سکتے ہیں جو 7ویں روز افورڈ نہیں کر سکتے، کیونکہ حدیث میں تو آیا ہے اللہ کے گھر کا یہی فرمان ہے کہ بچہ پیدا ہونے کے 7 دن بعد اس کا عقیقہ کر دینا چاہیے۔ جو غریب لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس فی الوقت پیسے نہیں ہوتے تو وہ بیچارے سوچتے ہیں کہ بھائی ہم کبھی بھی کر دیں گے انشاءاللہ جب ہم پر پیسے آئیں گے، کیونکہ یہ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ لیکن آپ کو تو بھائی دین کے بارے میں کوئی نالج ہی نہیں، آپ کہہ رہی جی کبھی بھی کر سکتے ہیں، تو کبھی بھی ان لوگوں کے لیے حکم ہے جو غریب ہیں۔ آپ لوگ غریب نہیں ہیں، جب آپ لوگ اتنا مہنگا گولڈ خرید سکتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کی آپ ویڈیوز بنا کر فنکشن ارینج کر سکتے ہیں، تو آپ یہاں پر عقیقے کا بھی فنکشن رکھ سکتی تھی۔ یہ نہ کہیں کہ بھائی جب مرضی کر لیں گے، تو آپ کو دین کے بارے میں کوئی نالج نہیں ہے، جبکہ آپ کی امی مکمل اسلامی ہے، آپ کی بہن اسلامی ہے اور آپ بھی اسلامی کے، آپ کہتی ہیں میں الحاج ہوں، میں نے حج کیا ہے اور میں 5 وقت کی نماز پڑھتی ہوں، میں تہجد گزار ہوں، تو آپ نے کہیں بھی دین میں یہ نہیں پڑھا کہ 7ویں دن ہی عقیقہ ہو جاتا ہے۔ امیر لوگوں کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہوتی ہے، وہ ہر روز بھی عقیقہ اپنے بچوں کا کر سکتے ہیں۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ وہ ہر روز بھی اپنے بچوں کے لیے خوشیوں کے ایونٹ بنا سکتے ہیں کسی بھی طرح، کیونکہ پیسہ جہاں ہوتا ہے وہاں فنکشن روز ہی ارینج ہو جاتے ہیں۔ تو آپ تو اپنے سبسکرائبروں سے بات کرنے کی تمیز نہیں رکھتی ہیں۔ پھر کسی نے آپ سے پوچھا کہ آپ تو اپنے گھر میں ہر وقت پائی جاتی ہیں، اپنے سسرال میں آپ کا دل نہیں لگتا، تو آپ ان کو جواب دے رہی ہیں کہ بھائی آپ کے میکے والوں نے آپ کو نکال دیا، ہمیں تھوڑی ہمارے میکے والوں نے نکال دیا۔ اچھا جی عنبر صاحبہ، تو آپ کی بھابھی بھی اپنے میکے نہیں جاتی ہیں، اکثر آپ کے ہی گھر میں موجود پائی جاتی ہیں، کبھی کبھار وہ بیچاری تھوڑی دیر کے لیے یا ایک رات کے لیے جاتی ہے، تو کیا ان کی امی نے ان کو گھر سے نکال دیا ہے؟ کیونکہ آپ لوگ امیر ہیں، آپ کی بھابھی آپ کے گھر اس لیے رہتی ہے کہ ان کی ماں نے ان کو گھر سے نکال دیا۔ یہ جواب نہیں بنتا تھا، آپ تمیز کے دائرے میں اپنے کسی سبسکرائبر کو جواب نہیں دیتی ہیں۔ مطلب جو لڑکیاں اپنے میکے نہیں جاتی ہیں تو کیا ان کے والدین یا بھائی بھابھی ان کو نکال دیتے ہیں، وہ پھر اس لیے اپنے میکے نہیں جاتی ہیں؟ یہ مطلب نہیں ہوتا میکے نہ جانے کا۔ میکے نہ جانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شادی کے بعد لڑکیوں کو اپنا گھر بھی بسانا ہوتا ہے، جانا چاہیے والدین کے گھر بھی، لیکن کسی موقع پر۔ یہ نہیں کہ آپ کی طرح اور آپ کی بہن کی طرح ہر وقت بھابھی کے سر پر مسلط تم رہتی ہو۔ ٹھیک ہے، تمہارے ماں باپ بھی موجود ہیں، ماں باپ بھی ایک وقت کہیں گے کہ بیٹا آپ جائیں اپنا گھر بسائیں، اپنے گھر پر توجہ دیں۔ یہی محبت، یہی توجہ آپ اپنے سسرال پہ دیں گی تو زیادہ بہتر ہوگا۔ یہ جواب دینے کی بجائے آپ اپنے سبسکرائبروں کو کہہ رہی ہیں کہ آپ کے میکے والوں نے کیا آپ کو گھر سے نکال دیا۔ مطلب ہر وقت گاٹ کھانے کو لوگوں کو دوڑتی ہو، ہر وقت لڑائی کے موڈ میں ہوتی ہو، مطلب ریئل میں بھی لڑ رہی ہوتی ہو، کامنٹس میں بھی لڑ رہی ہوتی ہو، سبسکرائبروں سے بھی لڑ رہی ہوتی ہو، پتہ نہیں کیا تم اپنے آپ کو سمجھتی ہو۔ کہ مطلب میرا تو کہنے کا یہ ہے کہ جو تمہارے سبسکرائبر ہیں، تمہیں دیکھتے ہیں، تمہیں پسند کرتے ہیں، ان کے ساتھ تم بالکل رائٹ کر رہی ہو، پھر بھی وہ تمہیں ہی دیکھتے ہیں، تمہیں ہی ویوز دیتے ہیں۔ اتنی بے عزتی کرانے کے بعد کوئی اتنی بے عزتی کرائے گا تو دوسرے دن تو وہ آپ کو نہ ویوز دے گا نہ آپ کو سبسکرائب کرے گا۔ آپ پتہ نہیں کیسے سبسکرائبر ہیں آپ کے جو اتنی بے عزتی کرانے کے بعد بھی بار بار آپ کو ہی دیکھنا پسند کرتے ہیں۔ دیکھیں یہ ان کی اعلیٰ ظرفی ہے اور یہ آپ کی اعلیٰ ظرفی ہے کہ آپ ان کو کس طرح کے جواب دے رہی ہیں کہ وہ آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے تولو پھر بولو۔ تو آپ یہ سوال ان سے کرتی ہیں، تبھی تو انہوں نے آپ کو کہا نا کہ پہلے تول لو پھر بول لو یہاں آ کر، کیونکہ ہر وقت بھی نہیں بندہ کسی سے لڑتا ہے۔ کیسی لڑکی ہو تم کہ تم ریئیکشن چینل والوں کا بھی پیچھا نہیں چھوڑ رہی ہو اور اپنے سبسکرائبروں کا بھی نہیں چھوڑ رہی ہو اور اپنے گھر والوں کو بھی کاٹ کھانے کو دوڑتی، سوائے اپنی امی ابو کے تم کسی سے پیار نہیں کرتی ہو، اور بھابھی کو تو تم ہر وقت ویری ہو۔ تم بھابھی کا تو تم کوئی موقع نہیں جانے دیتی ہو کہ بھابھی کو کس طرح ذلیل و خوار کرنا ہے۔ تو مطلب یہی کہنے کا کہ تمہاری بھابھی کو پوچھنا کہ بھابھی آپ میکے نہیں جاتی ہیں، آپ کو کیا آپ کی والدہ نے گھر سے نکال دیا ہے؟ جیسے کہ ہماری امی نے تو ہمیں گھر سے نہیں نکالا، ہم تو صبح ہوتے ہی اپنی امی کے گھر آ کر آپ کے سر پر بیٹھ جاتے ہیں کہ پکاؤ آپ اور ہم کھائیں گے، یہاں پر دونوں بہنیں بیٹھ کر اپنے ماں باپ کے سر پر۔ تو یہ عنبر صاحبہ کی سوچ ہے، یہ مطلب اتنی چھوٹی سوچ ہے، غلط جواب دینا تو یہ اپنی
शान समझती है। अब एक नई आईडीज़ ने मेरे चैनल पर बना ली है, जिन्होंने आकर आज मेरे चैनल पर बहुत गलत मतलब कमेंट्स किए। वो अंबरी साहिबा ऐसी हरकतें कर सकती है, कोई अंधा भी गज़ों से नाप लेगा। जब ऐसा किसी के चैनल पर जवाब सवाल होंगे ना, तो वो समझ जाएंगे कि ये अंबर ही कर रही है, क्योंकि अंबर ही को शौक है लोगों को स्ट्राइक देने का, अंबर को ही शौक है लोगों को जवाब देने का, और हर वक्त खबरों में गर्म रहने का। एक मीरा अदाकारा है, उसकी तरह ये चाहती है मैं हर वक्त खबरों में रहूँ। मतीरा है, वो हर वक्त खबरों में रहती है, तो ये अंबर साहिबा कैसे पीछे रह सकती है? ये तो मारूफ शख्सियत है वाईटी की, ये तो भाई सेलिब्रिटी हैं, तो ये तो हर वक्त खबरों में ही इन रहेंगी ना। और इन्होंने व्यूज़ कमाने के ये नए नए ढंग सीखे हुए हैं। ये बहुत तेज़ लड़की है, इसे सब आता है कि व्यूज़ किस तरह कमाते हैं। और शबाना जी भी आज अपने एंड मतलब बहुत अच्छी उन्होंने वीडियो बनाई, लेकिन एंड में आकर वीडियो का बेड़ा गर्क कर दिया, ये कह कर के भाई मैं देखने वालों को कहूँगी अपने अखलाक अच्छे रखें और अपना मतलब रवैया अच्छा रखे। तो ये साफ झलक रहा था शबाना जी के लहजे से कि वो यहाँ पर तंज कर रही है। तो तंज करना पता नहीं क्यों आप लोगों ने, तीनों माँ बेटियों ने सीख लिया। ये तंजिया बातें आपके सब्सक्राइबरों को भी पसंद नहीं आ रही है और रिएक्शन चैनल वालों को भी पसंद नहीं आ रही है। मतलब आप तीनों माँ बेटियों ने सोच लिया है कि कोई भी वीडियो ऐसी खाली नहीं जाने देंगे जो मतलब एक लम्हा भी हम अपना ज़ाया नहीं करेंगे, कहेंगे ज़रूर कुछ ना कुछ। तो यहाँ पर पता चलता है कि आपकी बेटियाँ आपसे ही सीख रही हैं, और ज़ाहिर है बच्चे तो अपने माँ बाप से ही सीखते हैं ना, तो ज़ाहिर है आपकी बेटियों ने तंज करना आपसे ही सीखा है। ये जो आप इखलाक और दीन और मोहब्बत की बातें करती हैं, ये तो फिर सब फेक लगता है ना, कि तो आप सब फेक कह रही हैं। जो आपकी रियलिटी है ये तो यही है जो आज आपने आखिर में बयान की। बस आप लोगों को अल्लाह ताला हिदायत दे, और हम रिएक्शन चैनल वालों को भी हिदायत दे कि आप लोगों को हमेशा सही रास्ता दिखाते रहे, और आपको भी अल्लाह हिदायत दे कि आप सही बात यहाँ पर आकर करें, ताकि आपके देखने वाले आपसे खुश हों और मुतमईन हो के आपकी वीडियो देखकर जाएं। लेकिन भाई आपके ऊपर तो इंतहा है, आप जब तक ये बातें ना करें आप लोगों को खाना हजम नहीं होता है। और भी कहती है रिएक्शन चैनल वाले हम पर तनकीद करते हैं। भाई आप भी लोग भी तो हर वीडियो में रिएक्शन चैनल वालों पर ही तनकीद करती हुई नज़र आ रही होती है ना तीनों माँ बेटी। कोई वीडियो आप भी तो ऐसी बगैर तनकीद के डाल कर देखें, फिर रिएक्शन चैनल वाले आपके ऊपर कोई वीडियो नहीं बनाएंगे। लेकिन आप भी हर वीडियो में लाजमी तंजिया बातें, तंजिया हंसी और पता नहीं क्या क्या, मतलब कहते हैं इस्लामी लोग ऐसे तो नहीं होते। इस्लामी लोग तो मुकम्मल अपने मतलब सब्र का मुजाहिरा करते हैं। आप तीनों माँ बेटियों की वीडियो में तो कहीं भी सब्र नज़र नहीं आता। अभी पिछले दिनों ही गुड़िया ने कहा था अपनी वीडियो में कि भाई सब्र करना चाहिए और अल्लाह ताला को सब सौंप देना चाहिए, अल्लाह बेहतर फैसला करने वाला है। लेकिन अगले ही दिन फिर गुड़िया तंज करने बैठ गई थी। तो ये तो आप लोगों की रियलिटी है, क्या किया जाए आप लोगों का। बस मेरी आज की वीडियो यहाँ तक ही है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ, जब तक के लिए दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।